میرے محترم سامعین، حق دے متلاشی ہمیشہ قلت وچ رہنے اور حق دی مخالفت وچ ہمیشہ بندے اکثریت وچ رہے۔ یہ قدرتاً جدوں دی کائنات دا آغاز ہویا ہے ادوں تو لے کے اجے تک جڑے حق دے مخالف نے وہ اکثریت وچ رہنے اور جڑے حق پرست نے وہ اقلیت وچ رہے۔ وہ واسطے میں 2-3 آیتاں پہلے عرض کر دینا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجید ہے، وہ بھی شیطان نے جدو اللہ کو مہلت طلب کی تھی تو انہیں نکلن لگیا انہیں بھی یہ گل کی تھی کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامتی، اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے، لا احتانی کنہ ذریتہ الا قلیلا، میں اس آدم کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو خراب کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، الا قلیلا، تھوڑے ہی رہ جائیں گے۔ یہ مطلب شیطان نے اپنے چیلنج بھی آکھیا کہ زیادہ نو میں گمراہ کراں گا تے تھوڑے باقی رہ جان گے۔ وہ جڑے تھوڑے نے انہوں نے اقلیت کیا جاتا۔ یہ مطلب ہے اکثریت نو اس گمراہ کرن دا دعویٰ کیتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اقلیت رہ جائے گی جڑی شیطان کو گمراہ نہیں ہو۔ اقلیت اور اکثریت چونکہ اساں بہت مرتبہ لفظ سنے نے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا، سورہ مبارکہ ہود۔ خالق فرماتے نے کیوں نہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو نصیحت کریں کہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، کیوں نہ ان لوگوں نے کہا کہ مت زمین کے اندر فساد پھیلاؤ، زمین میں فساد پھیلانے والے بھی زیادہ ہیں، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہیں جو امن پسند ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن حکیم چو پھر تھوڑے دی تعریف کی گئی کہ تھوڑے ہی حق پرست نے، تھوڑے ہی امن پسند نے، اکثریت بندیاں نو خراب کرنے والی۔ ایک اور آیت مجیدہ خالق فرماتے ہیں وَلَوْلَا، سورہ مبارکہ نساء، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَأَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو خالق فرماتا ہے بڑی ساری دنیا وہ ہے جو شیطان کے چنگل میں آ جاتی ہے، الا قلیلا، تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں جو شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ 2-3 آیتاں تو ثابت ہو گیا کہ ازل تو ایک قانون ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے، پتہ نہیں کو اللہ دی حکمت ہے، پتہ نہیں۔ ہمیشہ قلت وچ رہنے وہ بندے جڑے حق پرست نے اور اکثریت وچ رہنے وہ لوگ جڑے حق دے مخالف نے۔ میرے محترم سامعین، جڑی میں آیت مجیدہ ابتدا چ پڑھی ہے وہ خالق کائنات نے حق پرستان بڑی طاقت عطا کی ہے، حق پرستان بڑا حوصلہ عطا کیتا ہے۔ یعنی ایک کہانی ہے حضرت سیمویل علیہ السلام نبی دی، انہاں دے 70 تو 80 ہزار صحابہ سن، 70 تو 80 ہزار۔ وہ جدو جنگ قریب آئی تو 313 باقی رہ گئے، یعنی جدو لڑن دا موقع آیا تو 313 رہ گئے، باقی سارے فرار اختیار کر گئے۔ 70-80 ہزار چو 313، 70-80 ہزار چو 313، وہ 313 آپس میں صلاح کرن لگے کہ اسی جالوت دے مقابلے تے بہت تھوڑے لوگ ہاں، یہ کیویں مقابلہ کریں گے۔ اتھوں کر کے میں آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ان 313 میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دوسروں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ شکریہ۔ 313 وچ بھی ایسے لوگ پھر تھوڑے سن جڑے دوجیاں نو حوصلہ دے رہے سن۔ وہ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا کیویں انہاں حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالو، انہوں نے کہا مل کے، لا طاقت لنا، یہ عربی یہ نہیں کو تمام دوستان بچیاں نہیں آتی، لا طاقت لنا، ہم میں کوئی طاقت ہی نہیں، ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ الیوم بجالوت و جنودہ، جالوت تے او دے لشکر دا مقابلہ کریے، ساڈے بھی تینی طاقت ہی نہیں۔ جدوں نہ کہنا ساڈے بھی تینی طاقت نہیں تو بہت زیادہ لشکر ہے جالوت دا اور بہت زیادہ طاقت ہے نہ کولے، ساڈے کول تے طاقت نہیں۔ ہائے خالق کائنات فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، پھر ان میں سے وہ بندے بولے جنہیں پوری طرح کا یقین تھا کہ آخر اللہ ہی سے ملاقات ہونے والی۔ ایسے بندے بولے
جو پوری طرح گمان کرتے تھے نیک گمان، کیا کہ آخر کار یار انہم ملاک اللہ، اللہ ہی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جب ملاقات اللہ ہی سے ہونے والی ہے، گھر میں بیٹھ جائیں تو بھی موت آئے گی، باہر نکلیں تو بھی موت آئے گی، یہ زیادہ ہوں تب بھی موت آئے گی، ہم زیادہ ہوں تب بھی موت تو آئے گی۔ جب یہ یقین ہے تو تم گھبراتے کیوں ہو؟ جیڑا نہ حوصلہ دیتا ہے وہ دے وچ میرا موضوع ہے۔ وہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کم من فئاتن، کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے، کم من فئاتن، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن، کئی بار ایسا ہو چکا ہے زمانوں میں کہ اقلیت اکثریت پہ غالب آ جاتی۔ شکریہ، بہت مہربانی، بہت اچھا سماعت فرمایا جی، میں دوبارہ عرض کر دینا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن حکیم چوں حوصلہ مل گیا اقلیت نو کہ فکر نہیں کرنی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اقلیت اکثریت تے غالب آ جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک پھر بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ حکم کردہ تے ایسا ہوتا ہے، اللہ حکم کردہ تے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ دے اذن نال مردے زندہ ہوئے، اللہ دے اذن نال مٹی دے پرندے اڈے نے، اللہ دے اذن نال ماں تو پیٹ چوں ان آن والا نابینا بینا ہوئے ہے اللہ دے اذن نال۔ ہن کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اینا بھی قرآن تو واقف نہیں یا حقائق تو اینا بھی واقف نہیں کہ جڑا مردہ زندہ ہویا ہے، جڑا پرندہ اڈیا ہے، وہ پرندے وچ پھوک اللہ نہیں ماری، کوئی ہے سی جس ماری۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جڑا مردہ زندہ کیتا ہے انہوں ٹھوکر اللہ نہیں ماری، یار کوئی ہے سی جن نے ماری، وہ روح اللہ ہوئے، وہ عیسیٰ ہوئے، وہ علیہ السلام ہوئے، بہرحال وہ بندہ سی، اللہ نہیں۔ بہت شکریہ کہ بلا بِإِذْنِ اللہ مردہ بھی زندہ ہوئے ہے، مجھے ٹھوکر اللہ نہیں ماری، ٹھوکر ایک بندے نے ماری۔ ماں دے پیٹ چون والا نابینا ٹھیک ہوئے ہے، وہ روح اللہ وہ بھی بندہ سی جنہاں دا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا بہت کچھ ہے، لیکن کچھ بندے ہیں جو وسیلہ بنتے ہیں، کچھ بندے ہیں جنہیں سبب بن دیں، وہ جنہاں سبب نو وچوں کٹے گا بے وقوف ہوئے گا۔ میں پورا واقعہ پڑھ دینا انشاءاللہ تعالی، اقلیت سمجھنے والے اپنے آپ کو صاحب ایمان کدی بھی نہ گھبران گے، کیونکہ خالق نے انتظام کر کے رکھے ہے، او دے واسطے جی کچھ کرنا پینا ہے، وہ کرنا کی پینا ہے وہ میں قرآن چو پڑھنا۔ اس ویلے پوری دنیا جتنے مسلمان نے وہ اقلیت نے، میں پہنا جتنے مسلمان نے وہ اقلیت نے، پاویں کنے نے تے غیر مسلم اکثریت۔ یہ تو میرا قصور کوئی نہیں، پورے ورلڈ تے بندیاں دی گنتی کیتی جائے تے مسلمان تھوڑے نے، غیر مسلم زیادہ نے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ ہون تو انہوں پتہ ہے پیو غیر مسلم جڑے نے وہ ساڑھے کو دور بھی ہوں، ساڑھے کو غیر مسلم ایک طرف ساڑھے سمندر ہے پاکستان دے، ایک طرف غیر مسلم نے جنہ دی حکومت ہے ہندوستان والے، دو ساڑھے نال مسلمان ہی لگتے نے، افغانستان بھی تے ایران بھی۔ جے ایران نو کوئی مسلمان سمجھے تھے، جے ایران نو کوئی مسلمان سمجھے تے ساڑھا پاکستان دے نال بارڈر ایران دا ہے، یہ پھر ساڑھے دو ملک مسلمان ملک نے، ایک افغانستان تے ایک ایران۔ ویسے تے اس ویلے جڑی صورتحال بنی ہے، لوکاں ایران دے ٹماٹر بھی قبول نہیں کیتے، ایران چوں ٹماٹر آئے نے تے او بندیاں راج کنٹرینر چوں باہر سڑ چھڑے نے کہ اساں کافراں دے ٹماٹر نہیں کھانے۔ ویسے اے پیزے دا سارا سامان چین چوں منگوا کے بھی راضی، اور ساریاں دوائیاں انگریز بناندے نے، یہودی بناندے نے،
وہ کسی دوائی چمگدڑ کا خون بھی پا دین تو بندے کھا جاندے ہیں بھئی آرام سانو چاہیے کیپسول کھا جاندے نے ٹیکے لوا جاندے نے سپاں چوں زہر کڑ کے ٹیکیاں چ پاندے نے ٹھیک ہے نا جی آ جڑی انسولین ہے یہ کسی حافظ قرآن تو نہیں نہ بنائی آخر کسی یہودی کسی انگریز نے بنائی یہ یہودیاں دیاں دعاواں باہر کسی نے سٹیاں عیسائیاں دیاں دعائیاں کسی باہر نہیں سٹیاں تے مسلمان ملک دے ٹماٹر بھی باہر سٹے نے یہودیاں دی ہر شے کھا جانی تے ایران دیاں ٹماٹراں نو ناپسند کرنا اینوں آندے نہیں بغض علی اور کوئی گل نہیں اسی تھوڑے ہاں ساڑھے نال افغانستان دا بارڈر ہے تو سانو کچھ بہتر ہونا چاہیے کہ مسلمان نے ایران دا بارڈر تے مسلمان ہوں غیر مسلم کی کرتا ہے وہ ساڑھے سمندر چ لیا کے نیڑے نیڑے اپنے بیڑے کھڑے کرتا ہے تو دھیان رکھتا ساڈا کہ اتنے کی پیا ہوندا ہے اتھے دی سیاست وچ بھی امریکہ تقریباً ہاتھ رکھتا ہے تو اسرائیل نو سارا پتہ ہوتا ہے یہ مطلب جڑا غیر مسلم ہے نا جی وہ مسلمان نو تھوڑا سمجھ کے کلیاں سمجھ کے ہمیشہ تنگ کرن دی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے 1400-1500 سال پہلے انتظام کر دیتا سی کہ اقلیت اکثریت تو کدی نہ گھبرائے یہ مطلب ہے کہ قرآن چو کلیہ موجود ہے جدی وجہ تو گھبران دی ضرورت نہیں اگر کوئی مسلمان ہو کے تے قرآن کر رکھ کے پھر اسرائیل دی اکھ چ اکھ نہیں پاندا تے دا مطلب ہے وہ دے کر قرآن ہے علی کوئی نہیں نبی فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جڑیاں دعائیاں رلا کے کھانیاں ہونا بھئی ایک گولی اے رکھنیاں تے ایک اے رکھنیاں تے دو کھانیاں نہیں ایک سرخ رنگ دی ایک سفید رنگ دی رلا کے کھانیاں نہیں تے میرا خیال ہے بندہ جڑا بیمار ہے وہ دا حق بنتا ہے کہ وہ بالکل ایک سفید کر لوے ایک سرخ کر لے تو دووے کھا لوے تو جے بچوں کوئی پہ جائے انپڑھ بندہ تے وہ آکھے ایک تھوڑی یا گولیاں گرم ہوندیاں نے ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے دو گولیاں ڈاکٹر دسیاں ہون تے ایک کافی نہیں ہوندی محمد دو چھڑ کے جائے تو کیویں طے کر لیا کہ سانو ایک ہی کافی ہے یقین کرو دو شیواں نے ایک قرآن ایک اہل بیت جدے کول دوویں موجود نے نہ وہ اسرائیل کو ڈردا ہے مولا وے تانوں جزائے خیر دے نہ وہ انڈیا کو ڈردا ہے نہ کسی غیر مسلم کو ڈردا ہے اس ویلے پورے کرے ارض تے ایک ملک ہے جڑا نہیں ڈردا میں پھر پہ آنا جڑا نہیں ڈردا پتہ تانوں اس ملک دا وہ تے روز پابندیاں لگدیاں نے تے روز وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ تھوڑے نہیں وہ اقلیت نہیں اکثریت کو نہیں ڈرتے ویسے علامہ اقبال نو پتہ سی پاویں پاکستان بنن تو 9 سال پہلے فوت ہو گیا سی علامہ اقبال پاکستان بنن تو 9 سال پہلے فوت ہو گیا انقلاب تے ایران چ کل آیا وہ یار آیت اللہ خمینی صاحب دا انقلاب تے کل آیا جڑے دور چ علامہ اقبال فوت ہو گیا کیا بات ہے جڑے دور چ علامہ اقبال 9 سال پاکستان بنن تو پہلے 1938 چ فوت ہویا ہے ادو ایران چ شہنشاہیت سی ادو نہ انقلاب سی نہ فتوا سی جڑا بندے ولایت فقیہ آندے نے ادو تے روڑے کوئی نہیں سننا پاکستان بنن تو 9 سال پہلے علامہ فوت ہو گیا علامہ اقبال نے پتہ نہیں ادو پہلا ایک گل کیتی سی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے میں پھر عرض کرنا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا میں نو چکوال جنیوا دی تعریف کرن دی لوڑ نہیں تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے وہ تہران نو اگر مرکز بنایا جائے تہران ایران دا دارالخلاف ہے اگر انہوں سارے مسلمان مرکز بنا لیں تو شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے یہ تہران علامہ نو کیڑی شاید دس دی ہے جڑی تقدیر بدل دین دی سار اٹھاؤ یار علامہ اقبال نو مکہ نہیں دستا علامہ اقبال نو مدینہ نہیں دستا
ساڈا مرکز تو مکہ ہے، وہ یار ساڈا مرکز تو مدینہ ہے۔ ایک حرم جڑا حضرت ابراہیم نے بنایا وہ مکے، ایک حرم جڑا حضور نے بنایا وہ مدینے، حرمین شریفین۔ میں علامہ اقبال نے آخیا تو مدینہ نہیں دسدا؟ فرماندے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف، مدینہ و نجف۔ بندہ آکھے چکوال و سرگودا، وہ چکوال و ڈڈیال تے ہو سکتا ہے، وہ نال جو لگتا ہے۔ چکوال و مرید ہو سکتا ہے، مرید و چکوالے بھی ہو سکتا نال ہے۔ کتھے سرگودا تے کتھے چکوال، تے بندہ کہ سرگودا ہو چکوال۔ بندہ آندا تینوں وچکار موٹر وے نہیں دسدی، تینوں وچکار اینے پنڈ شہر ہوندے نے نہیں دسدے، اے تو کٹھے کیویں کر دیتے ہیں؟ اے مدینے تے نجف وچ وتھ تے بڑی ہے۔ علامہ اقبال انہاں نوں بلا فصل کیوں سمجھدا ہے؟ تو سگا بلا فصل مدینہ و نجف، یہ مطلب ہے علامہ بھی جانتا ہے مدینہ اور نجف ایک ہے، کیونکہ محمد و علی ایک ہے۔ مہربان، یہ مطلب ہے مدینے تو بھی واقف ہے علامہ، مکے تو بھی واقف ہے۔ پھر کی آندا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر۔ اے تہران کی ہے، ایران مرکز بنایا جائے، کیوں؟ ٹیکنالوجی تو ہونا ہی ہے، ادوں تو کوئی نہیں سی، ایٹم بم تے قریب آندے نے پہنچ گئے، ہون پہنچے نے، ادوں تو نہیں سن۔ علامہ اقبال نو ادوں کی دسیا، علامہ اقبال نو ادوں کی دسیا، او تانوں میں دسنا، ہن تساں اے ذہن چ رکھنی ہے کہ اونوں کی دسیا۔ علامہ اقبال نو تہران چوں نوجوانوں کی دسیا، او دے واسطے میں کچھ مجلس پڑھنا، جدوں اتھے آواں گا دل کرے تسی یہ گل ہی بھول گئے ہو، تساں مہربانی کر کے یاد رکھنی ہے کہ علامہ اقبال نو تہران چوں کی دسیا۔ تسی حیران ہو گے، کچھ مینوں آیتاں پڑھنیاں پین۔ بہت شکریہ۔ حضرت سیموئیل نو قوم نے آکھیا کہ اسی لڑدے ضرور ہاں، ساڈا کوئی سربراہ بنا، ساڈا کوئی جرنیل بنا، ساڈے تے کسے نو چیف آف آرمی سٹاف بنا، تے اسی لڑنے۔ 70 تو 80 ہزار بندے نے نبی نو آکھیا، نبی نے اللہ نو آکھیا۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پہنا 70-80 ہزار نے نبی نو آکھیا، پیغمبر سیموئیل نے اللہ نو آکھیا۔ دوسرا پارا آخری رکوع، آرام نال تصدیق کر لینا۔ تصدیق کرنے واسطے ضروری نہیں کہ تسی کسی مولوی نو فون کرو، تصدیق کرنے واسطے میں پہ دسنا۔ دوسرا پارا کڈو، تیسرا شروع ہونے تو پہلا رکوع پڑھو، ساری تصدیق ہو جائے گی۔ اے سیموئیل نبی نے اللہ نو پوچھا کہ کنوں میں سردار بناواں اس فوج دا؟ وہ اللہ نے فرمایا کہ طالوت دا نام ہے، جڈا وہ جوان ہے اتنا ہی صاحب علم ہے، جنہ وہ جوان مضبوط ہے اتنا ہی وہ صاحب علم ہے۔ میں انہوں تیری فوج دا جرنیل قرار دیتا، جا لوگاں چ اعلان کر۔ حضرت طالوت نو لیا کے حضرت سیموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے کھلو کے آکھیا ہاں بھائی جرنیل چاہیے؟ انہاں کہا چاہیے۔ ادھروں ویکھیا جے مجلس ہو گئی ہے، انہاں کہا آ جے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ کی انہاں کہا آ جے۔ جہے ویلے حضرت طالوت نو ویکھیا نا، انہاں فوجیاں نے 70-80 ہزار فوجی نے جڑی انہاں گل کیتی ہے، تہران والی گل یاد رکھیا جی، مہربانی۔ 70 تو 80 ہزار فوجیاں نے ویکھیا تو انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اینو اللہ بنا چھڑیا ساڈے تے جرنیل، ادھے نال تو اسی زیادہ بہتر ہاں، ادھے نال تو اسی حق زیادہ رکھنے ہاں، ادھے نالوں اسی زیادہ حق رکھنے ہاں۔ پیغمبر نے آکھیا تواڈے ذلیل ہون دے دن آئے۔ انہاں کہ کی ہویا ہے؟ فرمایا جے تسی اینے جوگے سو تے مینوں کیوں آکھیا سج؟ جے تواڈے چ کوئی جرنل ایسا ہے سی یا جرنیل بنن دے قابل سی تے تساں بنا لینا سی، تساں پہلے مینوں آکھیا تے میں اگے اللہ نو کہہ دیتا۔ ہن اللہ مینوں آکھیا اے وے جڑا اللہ مینوں دسیا میں بکھا دیتا ہے، جڑا اللہ مینوں دسیا ہے۔ کیا بات ہے؟ جڑا اللہ مینوں دسیا
میں بکھا دیتا ہے، میں اپنی مرضی نہیں کیتی، میں کسی نال مشورہ نہیں کیتا، میں ووٹ نہیں پوائے، جڑا اللہ دسے میں وہ بکھا دیتا ہے۔ جدو دسن والا اللہ ہوئے تے بکھان والا نبی ہوئے، اگو بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، دسن والا اللہ ہوئے تے بکھان والا پیغمبر ہوئے تے کو گل کی میں دی پہ کر دیا، کیا بات ہے یار۔ انہاں آکھیا نہیں گل ہو رہے، نبی آکھیا کی؟ انہاں جڑی گل کڈی ہو سن لو، فرماندے نے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ دے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں، یہ دے کول تے مال ہی کوئی نہیں، یہ تے امیر بندہ ہی نہیں، غریب آدمی نو بنا چھڑیا جے، امیر اسیاں، امیر اسیاں، یہ دے کول مال کوئی نہیں ہے، غریب آدمی نو بنا دیتا جے، غریب آدمی نو۔ حضرت سیمویل نے فرمایا اوے اپنے مال تے فخر نہ کرو، یہ مال دی کوئی حیثیت تواڈے نزدیک ہے، او دے نزدیک کوئی، او کسے دے مال نو کی سمجھدا ہے؟ انہاں پھر رل کے آکھیا بھی اللہ نے اے دے وچ کی ویکھیا ہے جدی وجہ تو اینو جرنیل بنایا۔ او سنو جی، فرماتے ہیں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، خبردار مال میرٹ نہیں، اللہ نے اسے چن لیا ہے، اور جسے اللہ چنتا ہے وہ مال دیکھ کے نہیں چنتا، اللہ مال دیکھ کے نہیں چنتا۔ انہاں کیا پھر تو انہوں پتہ ہے اللہ دے چنے نو جڑا نام مننے، تُسی یہ گل دسو پہ اتھے کنے بندے سویر دے پڑھ گئے؟ تقریباً پڑھنے والے کنے کو آئیں؟ 6-7 4-5-6-7 بندے، میرے تو بعد بھی ہیں 2-4 بندے اور بھی ہوں گے۔ اس مجلس واسطے کو 5-7 بندے چنے گئے ہیں، 10 بندے جنہاں پڑھنا۔ بانی نو پتا کنوں کنوں پڑھنا چاہیے، کنوں کنوں پڑھانا چاہیے۔ بانی تے اللہ جو فرق ہے، بانیاں نو ایک نہ لبے تے دوجا لب دین، دوجا نہ لبے تے تریجا لب دین، اللہ نو لبن دی لوڑ نہیں، اللہ جنوں چندا بس چن لیندا، اللہ جنوں چندا ہے بس چن لیندا۔ بندے تے کئی باری آندے نے انہوں نہیں جے سدیا، انہاں کہ وہ نہیں لبا تے اینوں سدیا، وہ جڑا سدیا ہوندا او دی بےزتی ہو جاندی ہے، تے جے وہ لب جاندا، جے وہ مل جاندا تے مینوں کسے نہیں سی بلانا، مولا بھائی تھانوں جزائے خیر دے وے، تساں پہلا بھی چنیا ہوندا کون پڑھے گا تے آخری بھی چنیا ہوندا کون پڑھے گا؟ تساں آخر تے رکھیا ہوندا ایک جہدے واسطے مجمع رکے، جڑا اچھا پڑھے، جڑا برآمدگی اچھی کرائے، جڑا دعا اچھی کرائے۔ یہ تینوں پتہ ہے آخر تے کنوں رکھنا ہے، اللہ نو نہیں پتہ آخر تے کنوں رکھنا۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزا دے۔ یہ دا مطلب ہے تہاڈا یار، بہت شکریہ بابا جی، تہاڈا اپنا چناؤ یار، اللہ دا اپنا چناؤ۔ ہوں یہ گل دسو، میں تے غیر سید ہاں، تسی کئی باری کسی سید نو بھی تو پڑھاندے ہو، اگر کسی سید بادشاہ نو تساں دعوت دیتی ہوئے تے انہاں پڑھنا ہوئے تے ایویں کوئی بگڑیا بندہ وچوں آکھے بگڑیا، اینو کنے سد لیا؟ وہ آکھے اینو اساں سدیا، اور یار تانوں اور کوئی نہیں سی لبا، اے شاہ ہی لبا سی۔ وہ آندا یار اساں سدیا تینوں کی تکلیف؟ چلو ٹھیک۔ ہن سوچو جیڑا بندہ شاہ دے آن تو تنگ سی، بانی مجلس شاہری آن، او ہی شاہری آن، او کول کھلوتا ہوئے، جیڑا آندا سی رہن دیو رہن دیو، لوڑ کوئی نہیں، اینو کیوں سدیا جے؟ جے شاہری اس نو آکھن او شاہری آئے نہیں، لوٹا پھڑ انہاں دا وضو کرا، وہ وضو کرائے گا تو صحیح، تمہیں ویسے سمجھ آؤندی ہے پئی کس حالت نہ کرائے گا؟ تو جب وضو کرا کے کھلوے تو شاہری اندر آن لگن تو انہوں اوہی بانی آکھے آ جتی پھڑ شاہراں دی۔ میرا خیال ہے مثالہ کافی ہو گئی ہیں، تو یہ سوچو بھی ہوئے گا کہ جیڑا تنگ سی انہوں پہلا وضو کروایا او دے کولوں جدے تو تنگ سی، پھر جتی پھڑوائی او دی۔ جے تے جتی پھڑوانا والی گل ذہن چ آ گئی ہے، قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، جن ملائکہ تے جن آندے سن نہ آدم بنا ہی نہ، اللہ بنا کے آکھیا اینو سجدہ کر۔ ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے، جڑے آندے سن نہ رہن دے بنا ہی نہ، اللہ فرمایا سجدہ کرو، کیتا ہے کہ نہیں؟ یار اللہ کروایا ہے کہ نہیں؟ اہل چکوال ایک باری حوصلے نال دسو جنہیں نہیں سی کیتا او کون سی؟ شیطان تے مجلس دے ہو گئی، جیڑا اللہ دے چنے نو نہ چکے وہی شیطان ہے۔
مولا بھی تمہیں جزا دے، بہت شکریہ۔ جیڑا اللہ کے چنیدہ کو نہ جھکے وہی ابلیس ہوتا ہے، وہی شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیموئیل نے فرمایا اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ انہاں کہ کس بنیاد تے چنیا؟ غریب نو۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہ تم سے علمی طور پہ بھی مضبوط ہے، جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہے۔ راضیاں یہ کو کوئی سوال کرو، میں جملہ آکھن لگا، پرانے بندے بیٹھے ہو، مہربانی پھولا پھالی نہ کرایا جی، باہروں داد آگے ٹھیک ہو گئے۔ سنو میرے نبی فرمایا اے علمی طور تو بھی مضبوط ہے تے جسمانی طور تے بھی مضبوط ہے۔ علمی طور تے کنا مضبوط ہے؟ فرمایا اینو مسئلہ پوچھو، ایک کار پوچھڑ نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، اینو مسئلہ پوچھو، اگوں مسئلہ پوچھڑ کار نہیں جائے گا۔ تے دوجا اگر میدان اچ کوئی لڑے دینا، کوئی لڑ لوے، اے نہیں آکھے گا کوئی ہے، اے میدان علم چ بھی مضبوط ہے، میدان عمل بار جہاد چ بھی مضبوط ہے، علم چ بھی مضبوط تے بار میدان چ مضبوط ہونے والے تھوڑے ہوندے نے۔ اے ضدین نے۔ جوش ملیح آبادی فرماتے ہیں عالم پہلوان نہیں ہوتے اور پہلوان عالم نہیں ہوتے، جسے اللہ چنتا ہے وہ پہلوان بھی ہوتا ہے عالم بھی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ ضدین ہیں، ضدین میں نا دو ضدیں اکٹھی ہو گئیں، کیسے ہو سکتا ہے عالم بھی ہو اور پہلوان بھی ہو؟ واہ جوش ملیح آبادی۔ مولویاں دی عادت ہے جیڑا فضائل علی دی گل کرے اندر شراب پیندا سی، علامہ اقبال بھی آکھیا سی، ادھر تے بھی الزام لگا، تاں ہی میرے مولا علی فرمایا سی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جوش ملیح آبادی ارشاد فرماتے ہیں ضدین بھی کبھی اکٹھی ہوئی ہے، عالم پہلوان نہیں ہوتا، پہلوان عالم نہیں ہوتا۔ جوش فرماتے ہیں ضدین اکٹھی ہو گئی ہیں بطول کے شوہر پر، ضدین اکٹھی ہو گئی ہیں زہرا کے شوہر پر۔ وہ جب منبر پہ آتے تھے تو زبان چلتی تھی، میدان میں آتے تھے تو تلوار چلتی تھی۔ جس تیزی سے زبان چلتی تھی اسی تیزی سے تلوار چلتی تھی، اور کمال یہ ہے کہ منبر پہ آتے تھے تو زبان غلطی نہیں کرتی تھی، میدان میں آتے تھے تو تلوار غلطی نہیں کرتی۔ زبان وہی بتاتی تھی جو اللہ کو پسند ہے، تو تلوار بھی اسے مارتی تھی جس کا مارنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ مطلب ہے دو گلاں اکٹھیاں ہو گئیاں۔ بہادر کوئی ہوئے نا تو دی تعریف کرنی چاہیے۔ تو انہوں پتا ہے کہ بچے نے 2 چھکے مار کے تے میچ ہی سارا الٹ دیتا۔ کدے نال میچ سی؟ افغانستان نال۔ ہاں میرا حال افغانستان نال شاید میچ سی، تو کوئی منڈا سی انہیں آخر تے 2 چھکے مارے، حالانکہ وہ باؤلر سی سنے، وہ بیٹسمین نہیں سی۔ بیٹسمین تو روز بیٹاں نہ اڑاندے نے، اوڑے بالر ہوندے نے وہ اخیر تے رکھے ہوندے نے۔ تانوں پتہ ہے بچے تے بولو جڑے نوجوان ہو، میں تے زیادہ علم نہیں رکھتا اس معاملے، جاہل ہاں میں کرکٹ دے معاملے چ، لیکن اتنا تھوڑا جا مینوں پتہ ہے، سنیاں گلاں میں پہ کرنا۔ وہ آندے نے جڑے باؤلر ہوندے نے وہ بال کراندے نے تو کاریگر وہ زیادہ ہوندے نے، ایک بیٹسمین ہوندے نے ایسا ہی۔ ویسے جڑا آل راؤنڈر ہوئے وہ کمال ہوندا۔ بہت شکریہ آل راؤنڈر۔ ایک تینوں میں دس چھڑاں، تو پوریاں نبی دیاں جنگاں ویکھ لے تے پوری زندگی دے خطبے تے مسجد دا ممبر ویکھ لے، علی آل راؤنڈر ہوئے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، میرے مولا ہر جگہ تے انہیں فٹ آئے نا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ وہ 2 چھکے مارے نے اس بچے نے، کی نام دا؟ نسیم شاہ۔ وہ سب تو پہلے جڑے بڑے چھکے مارے نے تو میچ تے ہردے سا پیسی، ہردے سا پہ تے بہت ہی تکلیف سی کہ افغانستان تو پہ ہارنے ہیں۔ سان تے پتا بھی وہ پہاڑاں نو رہن والوں کی پتا ہوندا کرکٹ کی ہوندی، وہ تے کو پیچھے وہ پھر نا وہ جدو 2 چھکے مارے نے سب تو پہلا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان دا بیان آیا، واہ شاہ واہ شاہ، کمال کی تیا شاہ، کمال کی تیا۔
انہوں دا جے میں سنتا سا پیا تو اتروں عارف علوی صاحب صدر پاکستان انہوں دا بیان آ گیا، وہ بھی میں پڑھیا جی ٹی وی تو چلتی سی پٹی پہ. انہوں نے کہا واہ شاہ یہ میچ ہمیشہ یاد رہے گا. یہ مطلب ہے کسی شاہ کوئی کام کیتا ہوئے تے ہمیشہ یاد رکھن والا ہوئے تے یاد رکھنا چاہیے. یار جڑا شاہ 2 چھکے مارے انہوں یادگار بنا دینا ہے تے جنوں کائنات آکھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار جے 2 چھکے یاد نہیں تے خیبر دا اڈلا بھی یاد رکھ. او شامہ دا شاہ ہے. لو جی او تساں بڑا اچھا سنیا. میں وہ تہران والی گل تے آ گیا. میں پڑھنی جو ہی ہے کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا. شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. طالوت مقرر ہو گئے، فوج تر پئی. کیونکہ فوج نہیں تبدیل ہوندی، آرمی چیف تبدیل ہوندا ہے. اور یار فوج ہو ہی رہندی ہے، چیف تبدیل ہوندا ہے. نبی پاک بھی خیبر 40 دن فوج نہیں سی بدلی. یار کمانڈر بدلیا سی نا. بہت شکریہ. وہ کمانڈر بدل گیا تے نبی نے وکھا دیتا. ایتھے لطیف گل ہے جیڑی میں عرض کرن لگا. اہل چکوال مہربانی فرمانی جے ذرا نیڑے ہو کے سننی جے، ذہنی طور تے نیڑے، ایتھے آن دی لوڑ نہیں، ایتھے ذہن نال ملا کے سننی جے. ہے بڑی باریک جے میں پہنچا سکیا. انہاں سامنے نبی دے کھلو کے آکھیا اے چنے، انہاں کہا اے چنے. یہ اضافہ کیے علمی طور تے بھی مضبوط ہے اور جسمانی طور تے بھی مضبوط ہے. انہیں جڑی گل کیتی ہے یہ سن لیا تو مجد سجدی میں کامیاب پڑھی ہے. میں سمجھا کئی باری کامیاب ساڈے کولوں نہیں پڑھی جاتی تو تمہوں نے اپنے گناہاں دی معافی منگو. کئی بندے ایسے نے جنہاں کو کامیابی نال نہ پڑھیا جا سکے، وہ پھر بڑے بڑیاں طریقے نے بندیاں دے داد لین دے. پہلا آکھنا بولے گا وہ جدے دل وچ علی. وہ بندے بولتے ہیں بھی مت اسی منکر علی نہ ہو جی. پھر کئی مہربان فرماندے نے جیڑا ایتھے نہ بولے گا او دی قبر چ علی نہیں بولن، تے جیڑا ایتھے بولے گا امام او دی قبر چ او دی جگہ تے بولن. پھر بندے بولتے ہیں پہ کتے قبر چ کم خراب نہ ہو. پھر کئی مہربان آندے نے جیڑا ایتھے نہ مجلس وچ بولیا او دی زبان گھر جا کے اچھی اچھی بولے گی تے وہ بیوی نال لڑے گا. بندے آندے نے نہیں یار ایتھے ہی بول لو. جدوں کوئی حربہ کامیاب نہ ہوئے پھر وہ بڑے بڑے عجیب حربے نے. پھر اخیر تے میں یہ بھی بندے آندے ویکھے نے کہ جڑا حلال زیادہ ہوئے گا وہ بولے گا. بندے صاحب لاندے نعرہ مارو میں گالاں پیا کٹدا جے. کوئی آندا بولے گا وہ جدی ماں نے دودھ ٹھیک پلائے. وہ پھر بندے بولتے ہیں ماں پیو نوں تے بچانا نا کہے طریقے. بھی ماں دا بھی حیاب بندے دے ذہن چ، پیو دا حیاب بندیاں دے ذہن. اخیر وہ آندے نے جڑا نہیں نہ بھی سمجھ آؤندی وہ گناہاں دی معافی منگے. لو بھائی میں تمہیں دساں جے میں تھوڑے تک گل صحیح نہ پہنچا سکیا میں اپنے گناہاں دی منگاں گا. میں جو سارے مجمع نوں آکھاں گناہاں دی معافی منگو تو بہت اچھی گل ہے میں ہی مانگ لاں. ہو سکتا میرے کو نہ پہنچا سکتی گل پئی ہوئے، ہو سکتا میرے کو بہتر انداز نہ پہنچائی نہیں گئی. اور کدی اپنے چ بھی کمی کڈی دی ہوئے. ساری زندگی لوگوں سے نہیں کمیاں کرنیاں چاہیے. میں معافی بھی منگاں گا، اللہ کو توفیق بھی منگاں گا کہ میں مولا جویں پہنچانا چاہتا سا نہیں پہنچا سکیا. انج مینوں امید ہے کہ میرا مالک میری مدد کرن گے تو تسی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ گل پہنچے گی. نبی نے وکھا بھی دیتا، فضائل بھی پڑھ دیتے، وکھا بھی دیتا، فضیلتاں بھی پڑھ دیتیاں. یہ جسمانی طور پہ بھی پھٹے، علمی طور پہ بھی پھٹے. اللہ نے چنیا بھی ہے. اگو قوم کی آخیا اے وہ گل ہے جڑی میں محنت کرنا پیا. اگو قوم آخر لگی اگر اللہ چونی لے تو تساں وکھا ہی دیتا ہے. چلو ہو سکتا ہے اللہ نے چن لیا ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ نے صدقے جاواں بھائی بہت شکریہ. ہو سکتا ہے اللہ نے چن لیا ہوئے تو تساں ہو سکتا ہے کہ اس چنے نوں وکھا دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہی ہوئے، ہو سکتا ہے یہی ہوئے. لیکن ایک گل تانوں دسنی پے گی،
اللہ ہی نے اس کو چنا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ میرا اگر گل میں پہنچا لیے اللہ میری مدد کر دیتی ہے. یہ مطلب ہے ہر دور میں کچھ بندے ہوتے ہیں جو نبوت کے بتانے کے بعد بھی شک کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ تو غور ہی نہیں فرمایا. میں پہنچا لئیے جدوں پہنچ لیے گل بندے خود بولتے ہیں. ترلے کرن دی لوڑ نہیں, بندیاں نو بلان واسطے گالاں کڈن دی لوڑ نہیں. پہنچ گئی ہے گل, نبی بخاندہ پیا تو وہ پہ نے اگر اللہ نے چنے ہیں تو نشانی کی ہے. لوگوں اب میں بتاؤں ایمان کسے کہتے ہیں؟ محمد کا کہہ دینا ہی سب سے بڑی نشانی ہے. جو نبوت کے فرمان کے بعد نئی نشانی مانگے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ نبوت پہ شک کرتا ہے. لیکن نبی دا حوصلہ ویکھو, انہاں کہ نشانی میں دس دینے جڑے باوے جن کٹ دینا جن وہ آندے نے نکل گیا جن تے گھر دے مطمئن ہونے واسطے اے نہیں آندے بابا جی ٹھیک ہے, وہ آندے نے کوئی نشانی تے دے کے جاننا. جن نکل گیا تے کوئی نشانی تے دے کے جائے. وہ باوے نہ باہر بندہ کھلا رہا ہوندا, وہ سائیکل تھلے سٹ چھڑدا ہوندا, او پیا جے ٹر گیا. ایک تو میں ایسی ویڈیو ویکھی ہے جتھے جن نکلے ہے تو نشانی دے کے گیا, اس کڈن والے نوں مار مار کے ساریاں نشانیاں اتھے چھڈ گیا تے آپ ٹر گئے. تساں توجہ فرمائی, انہاں جدوں نشانی منگی ہے نا او دے وچوں میرا موضوع ہے. خیر ہوگا تہاڈی, مولا تانوں جزا دے. وہ اقلیت اکثریت تے غالب کیویں ہوندی؟ اے قرآن ہے, اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ. لوگوں جس کو اللہ نے چنا ہے نا تمہارا جرنیل, اس کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی ہے. کیا؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ. ایک تابوت ہوتا تھا, تابوت سکینہ, سکون والا صندوق. سکینہ عربی سکون ہوتا. ایک صندوق تھا جن کے اندر سکون تھا. وہ دے بچ کی سی من ربکم, وہ تمہارے رب کی طرف سے تھا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَآلُ ہارون. اس صندوق کے اندر آل موسیٰ کا ترکہ تھا. اس صندوق کے اندر آل ہارون کا ترکہ تھا. پھر اللہ فرماتا ہے وہ صندوق تم سے گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اکثریت غالب آ گئی. ہاں صدقہ جاؤں, وہ صندوق تمہارا گم ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے جالوت تم پہ غالب آ گیا ہے. وہ صندوق جو ہے نا تحملہ الملائکۃ, فرشتے اپنے سر پہ وہ صندوق اٹھا کے جس کے دروازے پہ چھوڑ جائیں گے نا سمجھو چنا ہوا ہے. راضی ہو گیا, گل پہنچ گئی. وہ صندوق تابوت سکینہ. شکریہ قبلہ. تابوت سکینہ دا ذکر قرآن چ نہ ہوئے. شرازی صاحب تشریف لائے, قبلہ اظہر شرازی صاحب, علامہ اظہر شاہ صاحب کی تشریف لائے نے. ہن تھوڑی جی مشکل میرے واسطے ہے, تہاڈے واسطے کوئی نہیں. وہ چنگا پلا بھائی ڈرائیور ہوئے نا, چنگا پلا تے استاد کول بیٹھا ہوئے تو وہ کول گڈی تھلے لے جاندی. شاہ جی آگا نے دعا والی گل ہے, ہن تساں دعا ہی کرنی کیونکہ علماء دے سامنے ذرا محتاط گفتگو ہوندی ہے. ویسے تے میں ہمیشہ محتاط ہی رہا تے میں قبلہ نو زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں چاہتا, میں نتیجہ دینا چاہتا. میں عرض کیتی ہے تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. وہ ایران چ علامہ اقبال نو 1938 تو پہلا کی نظر آیا جدی وجہ تو آندا مرکز ایران نو بناؤ, تو نہ اسرائیل کو ڈر آئے گا نہ امریکہ کو ڈر آئے گا. وہ علامہ اقبال نو کی دسیا تو میں دسنا, اکثریت پر اقلیت غالب آتی ہے, آیا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا تھا؟ وہ تابوت سکینہ. اللہ فرمایا انہاں نو کہہ دے دھیان رکھنا, وہ تہاڈی بڑی دیر دا گم ہو گیا ہے. وہ صندوق, وہ صندوق سکون والا صندوق, وہ چک کے فرشتیاں دے میں تراں گا. فرشتے جدے بوئے کے چھڈ آؤ گے سمجھو چنے ہیں, پھر تو تمہیں سمجھ آ جائے گی نا. وہ تابوت سکینہ فرشتیاں اٹھا کے حضرت طالوت دے دروازے تے رکھ دیتا. سارے جہان نو پتہ لگ گیا یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنے دی نشانی ہے جدے بوئے تے فرشتے آن. شاباش.
جدے بوے تے فرشتے آ کے حاضری دین تے کوئی اللہ دی بھیجی شے جدے بوے تے فرشتے چھٹ جان او اللہ دا چنے ہیں شاباش یہ تیرے جمن دے جدے بوے تے ٹگیاں تے لد ٹگے دان دان دے ہو آندھے نے دان دان تے لدے ہی سے ہو ثبوت سکینہ جدے بوے تے دادا آلے تے ٹگیاں سانو ٹگان دینا انہوں اسی ٹگانے ہیں ٹگیاں آلے فرشتے جدے بوے تے جان انہوں من جانا ہے تے جدے بوے تے فرشتیاں دا سردار آکھے انا خیات الحسن ہے شاباش مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ دیوبندیاں دی تفسیر اللہ اکبر میں بن یار علی ولی یا علی یہ میرے کو جی اشرف علی نہیں شاہ عبد القادر محدث دلوی انہوں نے دو ترہ جملے نے سن لو میں اجازت لینے لگا وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا چلا آتا تو مراد کی سی کہ نسل در نسل وہ صندوق آ رہا سی جی میں کئیاں بندیاں دی نسلاں چ آزاداری آ رہی اور جڑے اسی نمے نمے آزادار بنے ہیں نا ساڑیاں نسلاں چ آزاداری نہیں آ رہی میری نسل چ آزاداری نہیں آ رہی ہوں شروع ہوئی اگلی نسل پچھلی نسل چ نہیں سی وہ جڑی پچھوں آ رہی ہوندی ہے نا پرانے آزادار آندے نے تو نواں شروع ہوئے ہیں اسی پیو دادے تو آزادار تو انہوں سلام ہے جی جڑے پیو دادے تو آزادار ایک ذاکر آکھیا او بندہ نعرہ مارے جنہوں نادے علی پڑھ کے ماں نے دودھ پلائے وہ سارے ماریا میں چپ کیتا میں نے تینوں کی میں کہا میں اماں نو نادے علی آپ پڑھائی سی یہ مطلب ہے چلا آتا تھا میں سمجھا لیا چلا آتا تھا وہ صندوق نسل در نسل چلا آتا تھا اس میں آئے ہائے لفظ دے دیوبندیاں لکھے ہے پر میں نے تو سواد ہونا ہے تے کمال ہے کہ اے او لطف ہے جڑا قبلہ تک بھی پہنچ جانا الحمدللہ اوف کی فرماندے نے دیوبندی فرماندے نے اس صندوق میں اچھا تبوت سکینہ دا مطلب ہے سکون والا تبوت سکون والا صندوق وہ دے بچ نیند والیاں گولیاں سن کوئی کٹن والی مشین سی اور کٹیاں بھی سکون آ جاندہ ہے نہیں ہوتا کٹن والی مشیناں بھی ہوتے آ گئی کی سی وہ نیند والیاں گولیاں نہیں کٹن والی مشین نہیں ایتھے میں نے سواد آیا جے دیوبندیاں دا انہاں کیا اس میں تبرکات تھے اس میں تبرکات تھے پہلے تابوت تھا اس میں تبرکات تھے ہون سمجھ پہ آؤندی ہے نا اقلیت نو اکثریت تے غالب ہون واسطے تابوتاں دی لوڑ بھی پیندی ہے تبرکات دی لوڑ بھی پیندی وہ تابوت تھا اس میں تبرکات تھے کس کے حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات موسیٰ تبرکات ہارون ہن سنو صفت کی سی وہ فرماتے ہیں لڑائی کے وقت سردار اس کو آگے لے کے چلتے تھے بندے تھوڑے ہوندے سن سردار صندوق سر تے چک لیندا سی اس کو آگے آگے لے کے چلتا تھا اے دے وچ بھی سکون ہے جے میں اتھوں تک لے آندا نا قرآن تے گلاں دو ہو گئی نہیں ایک تے مثال ہو گئی تے دوجا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اینج صندوق لے کے سردار اگے اگے چلتا سی او دے وچ تبرکات سن موسیٰ اور ہارون دے وچ او دے کی سی میں 4 تفسیراں 5 تو بعد اکٹھا کر کے پڑھن لگا کچھ تختیاں سن جنہاں تے تورات لکھی سی وچ حضرت موسیٰ دا عصا سی او دے وچ ہارون دے کپڑے سن موسیٰ دا امامہ سی اور ایک نالائن بھی نبی دی لکھی ہے جتی بھی نبی دی وچ ہر شے دے وچ سی تے تبرکات سن ہن پتہ لگ گئی کچھ لوگاں دے کپڑے جتیاں بھی تبرک ہوندے نے تساں توجہ ہی نہیں فرمائی تبرکات تھے
میں پوری زردے دی دیگ متنجن دی الٹی ویکھی خراب ہو گئی ہے، لوگ ویاہ تے سٹ چھڑی، کتے پہ کھاندے نے، کان پہ کھاندے نے، اور مجلس چنیاں والے چاول کھل رہے نے تے تھلے وہ بندے پہ پھڑ کے ہاتھاں تے رکھتے ہیں تے بندہ پوچھتا ہے چاول کھل، وہ آندا چاول نہیں تبرک ہے، یہ مطلب ہے کسے نسبت نال شہواں تبرک بنتی ہیں، کسے نبی دے کپڑے، کسے نبی دا امامہ، وہ وچ سن صندوق دے اگے لے کے چلدا سی سردار، تے بندے تھوڑے بھی ہوندے سن تے اللہ فتح دیندا سی۔ لفظ آخری ہے، وہ فرماتے ہیں جب دیوبندی شاہ عبد القادر محدث دروی، وہ فرماتے ہیں جب لوگ بد نیت ہو گئے اللہ نے وہ صندوق ہی چھین لیا۔ یہ مطلب ہے جب لوگ بد نیت ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبرک واپس لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبرک واپس لے جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ صندوق کی سی تبرکات، او دے بچ کی سی تبرکات سکون، تابوت سکینہ۔ وہ جڑے بندے سانو آندے نے شاہ رگ دے نیڑے اللہ، تسی جنت البقیع کی لین جاندے ہو، شاہ رگ تو نیڑے اللہ، تسی روزے دی جاڑی چوم لین دے، ایتھوں منگو آئے۔ اچھا جی تیرا خیال ہے ساڈی شاہ رگ کوئی نہیں؟ ساڈی بھی ہے، سانو بھی پتہ ہے، ایتھے ہی ہے۔ چکوال شاہ رگ گوڈے چ ہوندی ہے، اور یار ایتھے ہی ہوندی ہے، آ منہ تے آ توں، اللہ آ توں تے آ منہ۔ سانو بندے سمجھاندے نے اوے ایتھوں منگو، اے آ اللہ، اوے نجف جاندے ہو کدی کربلا تانوں کی ہو گیا، اوے اللہ نیڑے جے، اوے اللہ نیڑے جے، اوے اللہ نیڑے جے۔ تہاڈی سننی بھی اللہ نے، تہاڈی مننی بھی اللہ نے، تہاڈا کرم بھی اللہ، فضل بھی اللہ، اللہ ہی اللہ تے اللہ ہی اللہ تے اللہ ہی اللہ۔ رکھ مولوی میرے آنگوں قرآن تے ہاتھ اے ایتھے تے سوا دے کہ ایڈے ہی سید تے ایڈے ہی عالم کول بیٹھے ہون تے رکھ ہاں تو ہی ہاتھ حوصلہ کر۔ اے جدوں فتح اللہ دیندا سی اے صندوق اگے کی کردا؟ میرا خیال ہے گل پہنچ کے سارو اٹھاؤ یار۔ حضرت سیموئیل دی شارع کوئی نہیں سی، حضرت طالوت دی شارع کوئی نہیں سی، حضرت طالوت دے بھی ایڈا ہی نیڑے، حضرت سیموئیل دے بھی ایڈا ہی نیڑے، تے وہ دعا کر دے تے اللہ فتح دیندا اقلیت نو اکثریت تے۔ اے صندوق پرانا لبن دی کی لوڑ سی؟ یہ مطلب ہے اقلیت اکثریت پہ غالب آ جاتی ہے جب وہ تبرکات کا احترام کرتے ہیں، تبرکات کا احترام کرتے ہیں۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیبہ شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اس کو سعودیہ بھی نظر آ رہا تھا، لیبیا بھی، مصر بھی نظر آ رہا تھا، لبنان بھی، لیکن اس دور میں بھی علامہ جانتا تھا تبرک کا احترام ایران میں ہو رہا۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوٹی سی حضرت موسیٰ دی، سوٹی ہر ویلے نال رہندی ہے کہ کدی کدی پرا بھی رکھ چھڑی، پرا رکھ چھڑی دی جدا ہو جاندی، لباس ہر ویلے نال ہوندا، غسل تے ویلے اترنا۔ اچھا امامہ ساؤن لگے اللہ، امامہ کرتا سوٹی جتی، میں تو لا آیا تو باہر تہاڈیاں بھی باہر ہی، یہ مطلب جتی بھی ہر ویلے نال نہیں رہندی، سوٹی بھی ہر ویلے نال نہیں رہندی، لباس بھی ہر ویلے نال نہیں رہندا، امامہ بھی ہر ویلے نال نہیں رہندا۔ یہ جڑیاں نبیاں نال شیواں مس ہو جان تے مس ہو کے کدی جدا بھی ہو جان، او تبرک بن جاندیاں نے، تے جنہاں محمد آکھے ہیں نہیں میرے وچوں، او تے کدی جدا ہی نہیں نہ ہوئے۔ تینوں او برکت والے نظر نہیں آندا خاندان۔ میں لمبی بات چھڑ دیتی ہے۔ او صندوق اے بریف کیس دی ذاتی حیثیت کوئی نہیں، احترام نال بندے اس واسطے پھڑ لیندے نے میرے کولوں، اے دے وچ قرآن ٹھیک، ایک کلا ہوئے تے دی ذاتی حیثیت کوئی نہیں۔ تو ہی یقین کرو میں پڑھیا کلے صندوق دی بھی ذاتی حیثیت سی، کلے صندوق دی بھی ذاتی حیثیت سی۔ او ہی صندوق سی جہدے وچ موسیٰ دی ماں نے موسیٰ نو رکھ کے تے دریا دے حوالے کیتا سی
وہ آپ بھی تبرک سی، تبرک وچ تبرک سی، تبرک وچ اے خیر ہوئے تبرک وچ تبرک، یہ مطلب ہے تبرکات دا حیا کرو، اقلیت بھی ہوو گے تو اکثریت غالب آ جاؤ گے. یہ باقاعدہ قرآن نے کلیت سے ہے. وہ صندوق بھی تبرک سی. میں حیران سا، میں مفسرین نو پوچھے ہے بڑے بڑے علماء نو کہ کبراؤ لکڑی دا صندوق سی وہ کہدا تبرک سی؟ انہاں کہا ایویں دی گل کیتی ہے جویں لوگ کہندے نے علام نال بانس ہے، بانس نہیں علام ہے. تو لکڑی پہ آنا ہو تابوت سکینہ ہے. میں کیا ادھے اضافہ کی ہے؟ انہاں کی فرمایا؟ انہاں کہ یہ وہ صندوق ہے جس نے ایک نبی کو دریا کی لہروں سے محفوظ رکھا تھا، اور جو نبی کو صندوق دریا کی لہروں سے بچائے وہ تبرک ہو جاتا ہے، اور جو پورے مشرکوں سے محمد کو بچائے. کائنات میں سب سے بڑے تبرک کا نام ابو طالب ہے. صدقے جاؤں بس لو جناب. اگے رکھ دے سن انہوں تے پچھو حملہ کر دے سن. جڑا فتح دا سبب ہوئے انہوں اگے رکھی دے. اگے کے پیچھے اگے نبی فرمایا سی کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. فتح اللہ ہی دے گا. اور یار فتح اللہ ہی دے گا، فتح اللہ دے گا، اس کا ہاتھ پہ دے گا. سبب تو علی بنے نا، علی بنے نا. اور جڑا فتح دا سبب ہوئے انہوں اگے رکھی دے. تو چوتھا نمبر لا چھڑیا یہودی دی آکے جا کے کنے پائیں گا؟ جڑا فتح دا سبب بڑے انہوں اگے رکھی دے. اونج اختلاف کرنا ہی کوئی اور ملنگا نال کر، اس گالج تے ملنگ نال لگ جا. جڑے بوئے بوئے کے جا کے آندے نے دما دم مست کلندر. کنواں نمبر؟ پہلا نمبر ہے علی دا. سکون دا باعث ہوندے نے تبرک. بابا جی قبلہ لوکی سانو آندے نے شیعہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں صحابہ کا اور علی کا کیا تعلق تھا. تینوں پتہ ہے؟ سانو پتہ ہے. میں دسنا صحابہ اور علی کا یہ تعلق تھا. جو صحابہ کے دلوں کو سکون بخشے اسے علی کہتے. ہاں جنگ خیبر تو بعد کر کر سکون آ گیا. اللہ فرماندہ ہم نے ان پہ سکون نازل کیا فتح کی خبر دے کے. سبب علی بنے، گھراں وچ سونا پہنچ گیا، چاندی پہنچ گئی، چھوٹے بڑے ہو گئے، مزار مالک ہو گئے. حضرت علی دی فتح کرن تو بعد گھر گھر اینا مال پہنچیا ہے. ہر مستور نے شوہر دا استقبال کیتا ہے. ہتھاں چ مال ویکھ کے، ہتھاں چ مال ویکھ کے. جدن تسی بھی گھر جاندے ہو شاپر شوپر لے کے، ادھر میرا خیال ہے کہ ساڈیاں جیاں بھیناں نے تہاڈیاں سواد جڑے نے وہ آندے ہون گے بچیاں نوں منجی ڈاؤ ابو آئے جے. حالانکہ ہوندا ایک بندہ ہوندا تے کی آندے نے ابو. ابو کنے ہوندے نے؟ ایک. تو ادب نہ کی آندی ہے ابو آئے جے. تے جے خالی سائیکل دا پہیہ اندر آوے تے بچے آکھن نا ابو آئے نے تے وہ کی آندی ہے ایتھے ہی سی گیا کتھے سی آئے نے. جے کتے مستورات سن دے ہو تے میں عرض ضرور آخری گل کراں گا کہ جدن اسی آنے کوئی شے لے کے ادن آئے تے جدن ککھ نہ ہوئے آیا. مہربانی فرماؤ تو جڑیاں ولایت امیر المومنین دیاں قائل بیبیاں ہوتیاں پہنا سن لو. شوہر کا لالچ کے بغیر اٹھ کے استقبال کرنا بطول کی سنت. ہائے 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 ہر کر خوشی ہوئی ہے مال ویکھ کے. زہرا اٹھی ہے علی دا چہرہ ویکھ کے. حضرت علی اگے آئے تے فرماندے نے یا علی کیا ہوا؟ ایتھے تقریر بھی کرنا چاہتے تھے کر سکتے سن لمبی چوڑی کہ کسے کو 39 دن ککھ نہیں بنیا. میں فتح کیتا ہے، عامر مار دیتا ہے، یاسر مار دیتا ہے، مرحب مار دیتا ہے، او کر دیتا ہے، او لٹ کے لگے نے بندے ہر شے. غریب ہو گئے نے بدماش، امیر ہو گئے نے ثواب. نہ علی تقریر ہی نہیں کیتی. علی فرماندے نے کچھ نہیں زہرا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. رسالت سرخرو ہو گئی ہے. اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تیرے شوہر کے سبب سے فتح ہوگی. فرمایا آپ اپنے گھر میں کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا. بی بی اٹھ کے استقبال پہ کر دے سن. اگے بڑھ کے فرماندے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی.
جیڑا خطبے پڑھ پڑھ کے تے تلوار چلا چلا کے دشمنان خدا نال سارے جہان دا ویر اپنے گل پا کے تے لوکاں دے گھر وساندا رہیا، او دا گھر انج اجاڑیا بندیاں، اجے تک وسن دے قابل۔ اسی دکھ دا اظہار ہی کر سکنے ہیں۔ بس میں ایک جملہ پڑھنا صرف، قبلہ تشریف فرمان۔ الحمدللہ میں پیانا یہ صلہ دینا سی امت نے کہ جنہیں لوکاں دے گھر وسان تے پورا زور لا دیتا، او دا گھر انج اجاڑیا بندیاں، تیاں دیاں تیاں نال قبراں نہیں بنیاں، پتراں دیاں پتراں نال قبراں نہیں بنیاں۔ کل میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جی، پراڈو تو اتر کے مستورات ننگی پیریں ٹردی ہیں۔ جڑی بی بی پراڈو تے سفر کر دی ہے والد دے بھرا نال، کہ بلا وہ تے تھلے ٹرن دی عادی نہیں ہوندی۔ کل میں ویسے گجرات تو نکلیاں تے جلال پور جٹاں تو اگے گیا، میں اس نہ رش ویکھیا، رش بڑا سی، مستورات ساڈے پیدل جا رہا سا، 40واں سی نا، میں کو بندہ آندا کدا 40واں جے، میں کسے ایک دا 40واں، اے او اوکھا دینے پیو دا 40واں وی، پتر دا 40واں، چاچے دا 40واں وی اودن ہی، بھتیجے دا 40واں وی اودن، ماموں دا 40واں وی اودن ہی، خدا دی قسم پانجیاں دا 40واں اودن۔ یار کل 20 سفر گزری ہے، اونو محمد دا 40واں کدن سی؟ یار کل اس بی بی دی جتی نو سلام پہ کرنا جنہیں اپنے پتران سکیاں دے چاڑیے نو چہلہ میں حسین ہی تبدیل کر دی۔ زہرہ دی تیہ کیا تسی حسین دا منا لاؤ، میرے پتران دا بھی بیچی آ جائے گا، علی اکبر دا بھی بیچی آ جائے گا، میرے عباس دا بھی بیچی آ جائے گا۔ 40واں رکھیا اس واسطے جاندہ ہے جڑا دفن تے نہیں آیا کل تے آ جائے، جڑا کل تے نہیں آیا 10ویں تے آ جائے، جڑا 10ویں تے نہیں آیا 40ویں تے آ جائے۔ لوگ دفن کر کے ٹر جاندے نے بہن اوتھے، لوگ کول تے ٹر جاندے نے کرا کے بہن پھر اوتھے، لوگ 10واں کرا کے ٹر جاندے نے بہن پھر اوتھے، تے اپنے شوہر نو آندی ہے میرے 35-40 دن کٹ، بچیاں نو لے جا سکول بھیجی، تیری بہن دا میں ترلا کیتا ہے بچیاں دی پھپھی ہے، او میرے 35-40 دن کٹے۔ میں او بھی بیبیاں 40 تو پہلا ویر دا گھر چھڑ دیا نہیں ویکھیاں جڑیاں آپ کھیتاں چ مزدوری کر دیا، جیڑی پیڑ ساڑے توڑے ہاں منہ پھلی ہوندی ہے، ساڑے ہاں آلو ہوندے نے، کچھ مستورات آلو چن چن کے بوریاں چ پاندیاں، پیڑیاں چ کم کر دیاں، پٹھیاں دیاں اٹاں بنا دیاں، جدی اپنی دیاری ٹوٹ جائے تے دکھ لگتا ہے، او 40 دیاریاں تروڑ کے او غریب بھی ویر دے 40 تو پہلا نہ ویر دی قبر چھڑ دی ہے نہ پیو دا بیڑا چھڑ دی ہے۔ آ ساڑے رون دی وجہ پوچھ لے 3 پینا انج کھلوتیاں سا تے رو رو کے پیاں دیا سن، جے قیدہ چھوٹ گئیاں تیرا چیلم آگے کرانگیاں میں ساڑا نواب ہوئی۔ ایک جملہ اور سن لو جی، بہنا سب تو پہلا ہوں دیاں نے، بی بی پاک بہت لیٹ آئے نے، 17 قدمہ تسان تے اگلے دن آئے نے، آئے نہیں گزارے گئے نے، گزر دے اونٹ تو بی بی تھلے ڈگی ہے، تی ہوں دی ہوئے پہن ہوں دی ہوئے، لوگ کہندے نے آ گئی آ گئی آ گئی، ٹھہر ٹھہر آ گئی، آ جا آ جا آ جا بیٹی آ جا، کوئی آندہ پہن آ جا، کوئی آندہ اماں آ جا، یہ دنیا دی گل ہے۔ سید زادی ہوں دی ہوئے نا، انہوں لوگ کی پھر آندے نے مرشد زادی آ جاؤ، پیر زادی مائی جی آ جاؤ، مائی جی آ جاؤ، منہ ویکھو ویر دا، کفن چ منہ کافور لگا، خوشبو لگی، زخمہ تے پھول رکھ چھڑے نے تاکہ پہن اوکھی نہ ہوئے، ہے نا۔ ایک بندہ دووے پلے ہٹا کے آندہ ویکھ تیرے ویر دا منہ جنتیاں والا، خوشبو آ رہی ہے، کافور لگا ہے، عطر لگا ہے، اتنے چادر پائیے مسجد چ لیا کے، 4 پائی مسجد، ایڈا سنواریا بھی ہوئے تے پہن منہ ویندی ہے اوکھیاں ہو کے، ایڈا سنواریا ہے، ایڈا سنواریا بھی پہن تے اوکھا ویندی ہے نا۔ کھلا قرآن میرے سامنے مقتل اٹھا، 3 پہنا پتھروں جو منہ لب دیا رہی ہے، فرما دیا سن کدھر نظر آوے مورے نبوت سوا،
جڑے میرے نظر آیا زہرا دی تری نے 3 گلاں کیتیاں. فرمایا میں سامنے کھلوتی سا فوراً نہیں آ سکی, جدو آن لگی تے سجاد دے خیمے نو اگ لگ گئی. ساری رات میں یتیماں دا پہرا دیتا ہے تے اج فرمایا اج میں مر گئی ہوندی تے چنگی سا. آواز تے کٹے گلے چو آئی ہوئے گی, آج موت کیوں منگنی ہے اماں دی جائی. فرمایا کل شہادتاں ہوئیاں نے, شہید اور بھی ہو جاندے تے ساڈا ورثہ ہے. آج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی ہوں. میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ ودائے, میں لٹی گئی جدو لیلا نے کڑیاں. آخری جملہ شیر ہوں گا کی میں ویکھیا, میں ویکھیا بیبیاں پیدل جاندیاں, پیدل امیر بیبیاں پیدل جاندیاں. راہ میں نوجوان ویکھے نے جنہاں دیاں نظراں زمین تے سن تے انہاں دے ہتھاں جو ٹرے سن, ٹریاں وچ فروٹ سی. او مائیاں کے کر کے فروٹ, اماں جی کھا لو تھوڑا, اماں جی کتھوں ٹرے ہو, آخری گل ہے اماں جی کتھوں جلال پور تو ٹرے ہو, کتھے آ گئے ہو, 3 میل تسی ٹرے ہو, 3 میل, کچھ کھا لو. بوتلاں سن پانی دیاں ٹھیر لگا, پانی پی لو, فروٹ کھا لو. کوئی آندا سی اماں جی, کوئی بچہ آندا سی بھین جی, کوئی وڈا آندا سی بیٹی, کوئی آندا سی مائی جی, کوئی آندا سی بی بی جی, فروٹ کھا لو. ایڈی عزت, ایڈی عزت. میں ایک بندے نے پوچھا یہ بڑا سامان رکھا جی, کہنے لگے جی قافلے لمبے نے آ رہے ہیں. تو میں کیویں کٹھا کیتا جی, ہو سکے راتیں بہ کے ساری میٹنگ ہوئی انجمن دی تے اساں صلاح کیتی ہے کہ سویرے نوجوان بچے منڈی چلے جان, جنہ فروٹ ہو سکتا لے آؤ, جتھے پانی لبدا مختلف دکانوں تو لے آؤ. یہ مطلب ہے اساں پہلے تیاری کیتی سی. میرا خیال تہاڈی ہائے نکل گئی. پہلے بندے تیاری کیتی کہ اتھوں کنیزاں نے بطول نے لنگنا ہے, اتھوں بی بی زینب دیاں کنیزاں نے لنگنا ہے. میرا آخری جملہ کہ بلا جویں اج بندیاں زہرا دی دھی دیاں کنیزاں واسطے سویرے سویرے اٹھ کے نکل گئے سن, تیاری کرن گئے اتھوں بیبیاں لگنا ہے, کوئی پانی لین, کوئی فروٹ لین. قرآن دی قسم پوچھو علماء نو, جویں اج انہاں دیاں کنیزاں واسطے سویرے بندے فروٹ تے پانی لین نکل گئے سن, جدو اعلان ہویا نا علی دی دھی آ رہی ہے, شام دے لوگ پتھر لبن ٹر گئے, شام دے لوگ وٹے لبن ٹر پئے. اے تیاری کر کے کھڑے سن, ایسا استقبال کیتا نے جنہاں والاں نال منہ لکایا سی, جتھے وال پہ مکدے سن او تو خون دے قطرے پہ ڈگدے سن. رو رو کے بی بی آندی سی نانا اجر رسالت وے.